من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے کہ اب دین تمہارا دین ہے، پیغمبر تمہارا پیغمبر ہے، اور یہ آخری شریعت ہے، اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پیشگوئیاں تورات میں انجیل میں موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ صرف حسد من عند انفسہم کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں۔ خیال میں آپ کے اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسد جو ہے یہ کبھی کبھی اس کے محرکات اور بھی ہوتے ہیں، یعنی جو اتنا کمینہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ حسد ہوتا ہے کہ جس حسد کو آپ رشک کہہ سکتے ہیں۔ رشک کے لیے بھی تو یہی لفظ آتا ہے نا، رشک کہتے ہیں، تو اس کے لیے تو کچھ محرکات ہوتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ ایک حسد وہ ہوتا ہے جو محض خبث سے باطن کا نتیجہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ان کے اندر یہ حسد جو ہے یہ محض ان کے خبث سے باطن کا نتیجہ ہے۔ اس چکر میں نہ رہو کہ تم یہ سمجھو کہ یہ تمہاری خیر خواہی میں اتنے پاپڑ بیل رہے ہیں اور اتنے نقطے پیدا کرتے ہیں۔ فاعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا کے معنی یہاں یاد رکھیے کہ عفو کے معنی ہیں درگزر کرنے کے، معاف کرنے کے دل سے نہیں، بلکہ درگزر کرنے کے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی چھوڑو اس کو، درگزر کرو۔ حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لائے۔ جب کوئی بڑا سنگین فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو مجمل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تفصیل میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ تفصیل میں تو کریں تو اس کا اسی میں سویرا ہو جائے گا۔ تو اجمال میں جو بات ہوتی ہے وہ خاموشی مانیے دارت کے درگفتن نہیں آئے، تو فرمایا کہ اس وقت تک مہلت دو۔ نظر انداز کرنے کے معنی میں یہ معروف لفظ ہے، صفانا عن بنی زحل وقلنا القوم اخوانو، ہم نے بنی زحل سے درگزر کیا تھا کہ اپنے ہی بھائی ہیں، کیا بات ہے، لیکن جب نئی شرارت سے باز آئے تو پھر اس کے بعد ہم نے وہ ان کو پامال کر دیا۔ تو فرمایا کہ ابھی ان کو ذرا نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لائے، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ کر دے گا اور کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی جلاوطنی وغیرہ کے جو واقعات آئے اور ان کا قتل عام جس طریقے سے ہوا اور جس طریقے سے یہ نکالے گئے اور ذلیل ہوئی، ان تمام واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بعد میں ظہور میں آئے کہ بھائی تھوڑا حتیٰ یاتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ یہ دشمنوں کے مقابل میں جس کردار کی نصیحت کی ہے نا، سمجھ گیا، یعنی ان سے درگزر کرنا اور ان کو ابھی ڈھیل دینا، اس سے پریشان نہ ہونا اور اپنے آپ کو ان کے فتنوں سے پوری ہوشیاری کے ساتھ بچائے رکھنا، ان تمام کاموں کے لیے تدبیر کیا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا، اس کا نسخہ کیا ہے؟ ایمان کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ایک ہی بات معلوم کہ دین کی بنیادی چیز یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ جہاں مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو مصائب کے مقابلے کے لیے بھی ہمت پیدا کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر جگہ آئی ہے۔ اب یہ کہ دین کا فلسفہ اس زمانے میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن دین کا جو فلسفہ ہے وہ ہے تو یہی کہ سارے دین کے اوپر استواری، استقامت، مضبوطی، اس کی معرفت، اس کا ادراک، اس کا شعور اور روح و دل کے اندر اس کا پیوست ہونا منحصر اس بات کے اوپر کہ آپ نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ کا دیں۔ سمجھ گا؟ یہاں تک کہ زکوٰۃ کے لیے وہ جہاد کے لیے جو تیاری ہے
آپ پورے قرآن مجید میں دیکھ لیں، جہاد کے لیے تیاری کے لیے نمازی کا اہتمام کیا جائے. سمجھ گیا؟ خیری بات. اب یہ ہے کہ اس زمانے کے ذہن کے سے تو یہ بات بہت بعید ہے. سمجھ گیا؟ اس زمانے کے اندر اگر کچھ اہمیت ہے تو لیفٹ رائٹ کی اہمیت ہے. باقی رہ گیا کہ ان اقدار کی کوئی اہمیت نہیں. سمجھ گیا؟ اور نہ اس کا کہیں شعور ہے، نہ کہیں ذکر پایا جاتا ہے. سمجھ گیا؟ لیفٹ رائٹ تو ممکن ہے الٹے سیدھے یہ کر لیتے ہوں گے، مگر نماز پڑھنے کا تو شعور بھی نہیں آیا. ایمان کی بات یہ. اور اس کے لیے اہتمام. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ان مواقع پر جب نماز کی ہدایت آتی ہے تو اس کے اندر وہ شب کی نماز جو ہے بڑی اہمیت کے ساتھ ملحوظ ہوتی ہے، رات کی نماز. اس لیے کہ وہی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے سارے کھیل دل کی استقامت اور دل کی مضبوطی پر منحصر ہیں. سمجھ گیا؟ مخنث کو تو چاہے جتنی اسلحے سے لیس کر دیجیے، بہرحال مخنث ہے، وہ لڑائی کیا لڑے گا. سمجھ گیا؟ باقی رہے گا کہ واقعہ ہے کہ یہ اقبال نے غلط تو بات نہیں کہی ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بات تو ٹھیک کہی ہے، اگرچہ وہ شاعری تھے، لیکن بات بہت معقول کہی ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے دل کی عظیمت اور دل کی ساری استواری اور استقامت کا انحصار جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کے تعلق کا کوئی طریقہ نہیں ہے نماز کے ساتھ. صوفیہ کے سارے طریقے باطل ہیں، میں اعلان کہتا ہوں، بالکل جھوٹ ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لغویت ہے بالکل. واحد طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وما صبرک الا باللہ. آپ اگر خدا کے ساتھ اپنا کوئی رشتہ، کوئی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی پیدا کرنا چاہیں، جب بھی آپ کے دل میں یہ ارمان پیدا ہو تو ایک ہی راستہ ہے. خیال میں آپ کے کوئی گوشے تنہائی یا خدا کا کوئی گھر اور نماز کا اہتمام، جتنی آپ کو اس کا اہتمام ہوگا وہ اتنی آپ کے دل پر خداوند تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی. سمجھیے آپ؟ تو دل میں جب طاقت ہوتی ہے نا، قوت ہوتی ہے، تب اس کے بعد آدمی لڑتا ہے. آپ کے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے نا. جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو شیطان سے جنگ ہوتی ہے، تو شیطان سے جو جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ تو باطن کی کشمکش ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ اگر آپ کے دلی کو اس نے ہلا دیا تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن نماز کے واسطے سے آپ اپنے دل کو پابرجا رکھ سکتے ہیں. اپنے دین کے اوپر آپ شکوک سے، شبہات سے، تردد سے، اضطراب سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ اگر دل کے اندر قوت ہوگی تو میدان میں آپ کے لیے معمولی اسلحہ بھی بڑے بڑے اسلحہ کا کام دے دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسلحہ کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے معمولی اسلحہ، اسی طریقے سے معمولی تعداد جو آپ کی ہے نا، وہ بڑی بڑی تعدادوں کا مقابلہ کرے گی. کم من فیتن قلیلۃ غلبت فیتن کثیرہ آیا نا قرآن مجید میں کہ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں کہ جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی. تو اس چیز کا مشاہدہ تو ہم خود بھی کرتے ہیں، اس چیز کا مشاہدہ تو ہم خود بھی کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ فرشتوں کا جو معاملہ ہے نا، فرشتوں کی مدد یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، تو واقعہ ہے. لیکن فرشتے بزدلوں کے ساتھ نہیں آتے. فرشتوں کو بڑی قد ہے. سمجھ گیا آپ؟ وہ بہادر، چند بہادر ہوں ان کے ساتھ آ جائیں گے. اس لیے کہ ان کا اسی گروہ سے تعلق ہے، بزدلوں سے کوئی تعلق نہیں. اور بزدلوں کی پوری بھیڑ کی بھیڑ ہو تو اس کی طرف وہ جھانک کے بھی کبھی نہیں دیکھتے. تو ان کی صفیں جو ہیں ہمیشہ صف بستہ رہتے ہیں، لیکن وہ مضبوط اہل ایمان کے ساتھ. تو فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کو پابرجا اور شبہات و شکوک سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دیتے رہو،
وما تقدموا لانفسکم من خیرن، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بڑھاؤ گے تو اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. بے شک اللہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. خدا کے لیے آدمی جو قربانی بھی کرے گا وہ پائے گا. اور واقع ہے کہ قربانی تو ہو سکتی ہے اسی وقت جبکہ آپ بھیلا بھی دے رہے ہوں تو خیال ہو کہ اللہ میاں کے ہاں یہ محفوظ ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے تو غالباً حضرت صدیقہ ہی کا یا واقعہ کسی اور کا واقعہ ان کا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. وہ جو آپ نے پوچھا کہ وہ فلاں چیز جو آئی تھی وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سب خرچ ہو گئی اور فلاں کو دے دیا. تو انہوں نے کہا ہاں اور تو سب خرچ ہو گئی وہ اتنی باقی ہے. یعنی جو خدا کے یہاں دے دی گئی نا وہ محفوظ ہے اور باقی سب خرچ ہو گئی. تو یہ واقعہ ہے کہ یہ آدمی کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ خدا کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے جو نماز کے واسطے سے پیدا ہوتی ہے اور خدا کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہیں. یہ البتہ ضرور ہے کہ نماز اور نماز میں فرق ہوتا ہے. نماز کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن واحد ذریعہ یہی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ہمارے دوست مریض بھی ہیں اور وہ پریشان بھی ہیں. انہوں نے خواہش کیا مجھے خط لکھ کر کے کہ میں قرآن کے درس کے اجتماع میں ان کے لیے دعا کی درخواست کروں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہم ارزقہم شفاء کاملا لا یغادر سقما اللہم ارزقہ شفاء کاملا اللہم ارزقہ طمانینۃ مستحکمۃ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ. بنی اسرائیل اپنی بے شمار کوتاہیوں کے باوجود اتنے لمبے عرصے تک خلافت پر متمکن نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو زمانہ واقع ان کے خلافت کا وہ زمانہ نبوت کے سلسلے کا بھی ہے. برابر ہر دور میں نبی رہے. اور افسوس یہ ہے کہ نبیوں کے باوجود بھی ان کے اوپر جوتے پڑے. یہ بات ہے یہ اس کے باوجود بھی بیمار کریں. باقی رہ گیا کہ اپنی تمام نالائقیوں کے باوجود آپ اتنے زمانے تک خلافت پر جو متمکن رہے ہیں تو اس کو بھول گئے آپ لوگ. ایمان کی بات یہ ہے کہ اپنے منہ میں مٹھو بنتے ہیں آپ، لیکن ذرا غور تو کیجیے کہ کیا چیز رہی ہے آپ کی خلافت عباسیہ، کیا رہی ہے خلافت بنو امیہ، سمجھ گیا، اور اس کے بعد کیا رہے ہیں آپ کے اتراک اور کیا رہے ہیں آپ کے مغل اور کیا رہے ہیں آپ کے فلاں فلاں. میرا خیال ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں اور کوئی چیز نہیں جس کی بنا پر آپ کی آنکھیں بند ہیں، ورنہ وہ نالائقیاں رہی ہیں کہ جن نالائقیوں کے کوئی حد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے زمانے تک ڈھیل دی، سمجھ گا.